سو آج ہم سردیس کی کلیسیا کے بارے میں سنیں گے، اور اس کا بیان آپ کو ملے گا مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں۔ اور ان آیات کو ہمارے لیے آج عالی جناب بابو دلدار مسیح صاحب جو سال سوم کے متعلم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سیمنری میں، وہ ہمارے لیے ان آیات کو تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کو ان کی زبان سے سنیں۔ مسیح یسوع کے جلالی ببرکت نام میں آج صبح آپ سب کو سلام۔ کلام حق میں سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک کلام حق میں یوں مرقوم ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ سردیس آباد تھا۔ سردیس خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے، یہ وہی دور ہے جب بنی اسرائیل اپنی حکومت کو قائم کر چکے تھے۔ یہ وہی دور ہے جب یوسیہ خداوند کی نبوتی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس دور میں سردیس آباد ہوا۔ سردیس ترکی، جس کو قدیم زمانے میں اناطولیہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بہت وسیع و ریز میدان جس کو ہرمس کہتے ہیں، اس میں موجود چٹانوں کا ایک سلسلہ تھا جس کو ٹمولس کہتے تھے۔ ایک چوٹی تھی اس بہت بڑے طویل چٹانی سلسلے کی، جو سطح زمین سے بہت بلند تھی۔ غالباً کہا جاتا ہے کہ یہ چوٹی 1500 فٹ بلند تھی سطح زمین سے۔ وہاں پر اس چوٹی پہ یہ شہر قائم تھا۔ یہ شہر چونکہ بلند ترین چوٹی پر قائم کیا گیا تھا، تقریباً 1500 فٹ اونچی چوٹی پر، اس لیے یہ شہر جلد ہی افسانوی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔
دور سے یوں لگتا تھا جب اس شہر پر نظر کی جاتی، اس کے محلوں پر نظر پڑتی تو یہ پریوں کے محل جیسا نظر آتا تھا۔ اس لیے اس شہر کی بابت کہانیاں وجود میں آتی چلی گئیں۔ یہ شہر اپنے اس جغرافیائی لوکیشن کی بدولت یہ شہر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ صرف ایک تنگ راستہ اس چوٹی تک پہنچتا تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس لیے اس شہر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تک رسائی ناممکن ہے اور یہ ناقابل تسخیر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ شہر اتنی بلندی پر واقع ہے کہ یہ پوری وادی پر اس شہر سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس لیے اگر دشمن کہیں دور سے آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی شہر کے رہنے والوں کی نظر میں آتا تھا۔ سو یہ ایک واچ ٹاور کے طور پر بھی کام کر رہا تھا۔ لیکن جلد ہی چوٹی کے اوپر جو جگہ تھی، ہموار سرزمین، وہ کم پڑنے لگی، آبادی بڑھتی جا رہی تھی، لوگ اس شہر میں منتقل ہو رہے تھے اناتولیا کے دیگر شہروں سے۔ اس لیے ایک اور شہر آباد کیا گیا، اور یہ شہر ٹمولس کی چوٹی کے قدموں میں تھا۔ یوں ایک ہی نام سے، سردیس نام سے، دو شہر وجود میں آ گئے۔ ایک چوٹی کے اوپر تھا، ایک پہاڑ کے نیچے دامن میں یہ شہر آباد تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شہر کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا، جو اپنی دولت کی وجہ سے بڑا مقبول ہے۔ قارون اسی شہر کا بادشاہ تھا، اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی ساری دولت کی موجودگی میں اس شہر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اس شہر کی دولت کے بارے میں بھی بڑے افسانے مشہور تھے، کیونکہ یہ ٹنوں کے حساب سے سونا مندروں کے لیے وقف کرتے تھے اس کے بادشاہ۔ لگتا ہے کہ ان کے پاس سونے کی بہت بڑی مقدار موجود تھی۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ شہر کے درمیان میں سے، جو وادی کا شہر تھا، اس کے درمیان سے ایک دریا گزرتا تھا، دریائے پیکٹولس۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ دریا ٹمولس کی بلندیوں سے نیچے کی جانب آتا تو پہاڑوں میں موجود سونے کے ذرات اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس کا پانی سورج کی روشنی میں چمکتا تھا، سنہری چمک دیتا تھا۔ اس کو گولڈن ریور کہا جاتا تھا، اور اسی دریا کے پانیوں سے یہ سونا حاصل کرتے تھے۔ اس سونے نے سردیس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تھا، اور اسی دولت کی وجہ سے ارد گرد کے بادشاہ، یونان کے بادشاہ خاص طور پر اس سے حسد کر رہے تھے۔ اس لیے اس حسد کی وجہ سے، اور دوسری طرف فارس کی قوت ابھر رہی تھی، عالمگیر طاقت بن کر فارس ابھر رہا تھا۔ سو انہوں نے ارد گرد کی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، دفاعی معاہدے کیے، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ قارون اپنی دولت میں اضافہ چاہتا تھا،
اپنی بادشاہت کی وسعت دینا چاہتا تھا، اور یہ اس زمانے کے تمام بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کو وسیع کرے۔ سو قارون نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس نے شاہ فارس خورس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی خورس ہے جس نے بابل کو فتح کیا 537-38 قبل از مسیح میں، اور اس نے تمام یہودیوں کو جو اسیری کی حالت میں بابل میں بس رہے تھے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دی تھی۔ قارون نے اسی خورس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک نجومی سے اس جنگ کے بارے میں سوال کیا کہ اگر میں یہ جنگ کروں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس نجومی نے کہا اگر تم یہ جنگ کرو گے تو تم ایک بہت بڑی سلطنت کو برباد کر دو گے۔ قارون نے یہ سمجھا کہ نجومی نے یہ کہا ہے کہ اگر میں خورس کے ساتھ جنگ کروں گا تو میں خورس کی عظیم سلطنت کو برباد کر دوں گا، لیکن نجومی کا مطلب یہ نہیں تھا۔ نجومی کچھ اور کہہ رہا تھا۔ نجومی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں پڑ گئے، اگر تم نے اس جنگ میں اپنے قدم ڈالے تو تم سردیس کی عظیم سلطنت کا بیڑا غرق کر دو گے۔ لیکن قارون نے غلط سمجھا، اور اس نے 547 قبل از مسیح میں، اس سے پہلے کہ خورس بابل کو فتح کرتا، اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ درے ہیلیس کو عبور کرنے کے بعد ان کا آمنا سامنا ہوا۔ قارون جنگ ہار گیا، اور جنگ ہارنے کے بعد وہ واپس سردیس کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں چوٹی پر پہنچ جاؤں گا تو پھر خورس میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ شہر میں داخل ہوا، دروازے بند کر دیے گئے۔ دوسری طرف خورس نے بھی اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 14 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ خورس کے پاس اشیاء خورد و نوش کی کمی ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ جو سپاہی یا جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا اس کو بہت بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اس انعام کے لالچ میں بہت سے سپاہی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ ایک دن خورس کی فوجوں کا ایک سپاہی جب حسب معمول سردیس کی جانب آنکھیں ٹکائے بیٹھا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اوپر دیوار کے اوپر سے، شہر پناہ کے اوپر سے ایک چوکیدار، ایک سپاہی، اس کے سر پر سے ہیلمٹ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ سپاہی فوری طور پر دیوار سے نیچے اترتا ہے۔ وہ خورس کا سپاہی بھی اس کو دیکھ رہا تھا دور سے۔ اسے دیکھا کہ وہ نیچے آیا اور اس نے اپنا ہیلمٹ اٹھایا، ہیلمٹ اٹھا کے وہ واپس دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ خورس کے سپاہی نے جان لیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پوشیدہ دراڑ یا راستہ ہے جہاں سے یہ شخص باہر آیا ہے اپنا ہیلمٹ لینے کے لیے۔ رات کے وقت جب سارا شہر گہری نیند سو رہا تھا، خورس کا وہ سپاہی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہیں اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر ایک دراڑ ہے، اور وہ اس دراڑ کے راستے ایک ایک کر کے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ مزید حیران ہوئے، کیونکہ پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا، حتیٰ کہ چوکیدار بھی سو رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ ان کا شہر ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی یہاں پر آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن آج خورس کے سپاہی، اس کی فوج شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے
बिला रोक टोक सरदीस पर कब्जा कर लिया। सरदीस उनके कब्जे में चला गया। ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि जब आप इस खत का कंटेंट पढ़ेंगे, दूसरी आयत में जहां यीशु ने कहा जागता रह, तो आपको उसके पस मंजर का पता हो। पस मंजर क्या है? ये लोग सो रहे थे और शहर पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद खोरस ने इसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और 2 जंगें फारसी फौजों की यूनानी फौजों के साथ 2 जंगें हुई सरदीस के मामले में। इसी असना में सरदीस को एक दफा जला भी दिया गया। मैंने मैराथन का जिक्र किया था एक मर्तबा, वो भी इसी शहर की वजह से लड़ी गई थी। बहरहाल यह शहर फैलता गया, तरक्की करता गया। इसी शहर में दुनिया के पहले सिक्के भी ढाले गए थे। ये चांदी और सोने को मिलाकर एक धात इजाद की गई जिसके सिक्के यहां पर तैयार किए गए थे। ये शहर बड़ा मकबूल था, तजारती शहर था। यहां पर कसरत के साथ तजारत होती थी। 5 बड़ी शाहराएं इस शहर में पहुंचती थीं, इसलिए इस शहर को में सोने और चांदी की कमी ना थी। लेकिन जहां यहां पे दौलत थी, मॉडर्निटी थी, वहीं पर इस शहर में कलीसिया भी सो रही थी। वो कोई काम खुदावंद के लिए नहीं कर रहे थे। हम इसको आगे चलकर देखेंगे। बहरहाल आज सरदीस का कोई वजूद नहीं है, बल्कि सरदीस के खंडरात आज मौजूद हैं और ये शहर तबाह हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा इबादत खाना भी मौजूद था। यहाँ पर मसीहियों की इबादत की जगहें भी मौजूद थीं। सो ये जगह सरदीस शहर यहूदियों और मसीहियों के लिए भी के रहने की भी जगह थी और यहाँ पर वो भी मौजूद थे। आइए हम इसके कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी तारीख को यहीं पर छोड़ देते हैं। सरदीस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। मैंने फरिश्ते के बारे में आपके सामने 12 मौकों पर गुजरे पैगामात में इजहार किया है कि फरिश्ते के लिए यूनानी का लफ्ज एंगेलोस है, जिसका मतलब है पैगाम देने वाला। सो सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते से मुराद वो शख्स जो इस कलीसिया में खुदावंद का पैगाम रसां था, इससे ये मुराद है। जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको यह कहा था कि यीशु मसीह जिस कलीसिया को खत लिखते हुए उसके हालात और उसकी जरूरत के मुताबिक वो अपने लक़ब को भी इख्तियार करते हैं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। इस कलीसिया में एक और खास बात पर तवज्जो कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी कलीसियाओं को खत लिखे, खुदावंद यीशु मसीह अपने खत का आगाज हमेशा उस कलीसिया की तारीफ करने में का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने थवातीरा के बारे में पढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह उनके कामों, मोहब्बत, ईमान, खिदमत और सब्र की तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह परगमन की कलीसिया की तारीफ करते हैं कि वो बावजूद शैतान की सुकूनत के तख्त में सुकूनतगाह रखने के वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर कायम थे। सुबन्ना की कलीसिया की खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ की कि वो उसकी मुसीबत और गरीबी को जानते हैं और वो उसके नाम पर फिर भी कायम है। लेकिन सरदीस की कलीसिया की कोई यीशु मसीह कोई तारीफ नहीं करते। इसी तरह से फिलदिल्फिया की कलीसिया की भी कोई तारीफ नहीं की गई। और खुदावंद यीशु मसीह
इनकी फिलाडेल्फिया और स्मरना की कोई सरजश नहीं की गई, लेकिन लौदीकिया और सरदीस की कोई तारीफ नहीं की गई। खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी कोई तारीफ नहीं की, ना लौदीकिया की ना सरदीस की। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने ना फिलाडेल्फिया को डांटा और ना ही उन्होंने स्मरना की कलीसिया को डांटा। ये खास बात है। जब खुदावंद यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को यह खत लिखवाते हैं तो अपने लिए यह लक़ब इस्तेमाल करते हैं कि जिसके पास 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। 7 का अदद पाक कलाम में हमेशा कामलियत के अदद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सो यहां पर 7 रूहों से मुराद रूहुल कुद्दस की मामूरी का बयान है। और ये कलीसिया जो अपने आप को जिंदा कहलाते हैं लेकिन है मुर्दा, इनमें जिंदगी के लिए इस रूह का होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं जब खुदा ने आदम को पैदा किया, आदम एक बेजान बुत था और बात के बयान में यह लिखा है कि खुदा ने अपना सांस, अपना दम, अपना रूह उसमें फूंका। दम के लिए लफ्ज नेफश यानी अपना रूह उसमें फूंका तो आदम जीती जान हुआ। उसके बाद हम ईद पेंतीकोस्त के रोज कलीसिया के बारे में यह बयान पढ़ते हैं कि कलीसिया जो बुज़दिली के साथ एक जगह पर मौजूद थी, वो महज दुआ कर रहे थे लेकिन उनके अंदर कोई ताकत मौजूद नहीं थी, वो गवाही का कोई काम नहीं कर रहे थे। जब ईद पेंतीकोस्त के रोज रूहुल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने उसे कबूल किया अपनी जिंदगी में, तो वही कलीसिया जो मुर्दा हो रही थी वो यकदम एक जिंदा कलीसिया में तब्दील हो गई। सो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को यह कहते हैं कि जिसके पास 7 रूहें हैं, वो ये फरमाता है, गोया यीशु ये कह रहे हैं, सरदीस तू जो जिंदा कहलाता है मगर तू है मुर्दा, तुम में कोई जिंदगी नहीं है। जब तक तुम खुदा के पाक रूह को कबूल नहीं करोगे तुम में जिंदगी नहीं आएगी। सरदीस की कलीसिया अपने कामों की वजह से, अपनी एक्टिविटीज और अपने मशागल की वजह से अपने आप को एक जिंदा कलीसिया समझती थी। गोया इनके दरमियान बेशुमार कलीसिया काम हो रहे थे लेकिन इनके पास खुदा का पाक रूह नहीं था, इनके पास गवाही का काम नहीं था, इन्होंने इस काम को तर्क कर दिया था। इसलिए यीशु इस कलीसिया को कहते हैं कि तू जिंदा कहलाता है मगर तू है मुर्दा। चूंकि तू मुर्दा है इसलिए जब तक तू खुदा के पाक रूह को कबूल ना करेगा तुझ में जिंदगी नहीं आएगी और तू हकीकी मानों में जिंदा कहलाने के लायक ना हो सकेगा, बल्कि तू मुर्दा रहेगा। मैं आज सुबह आपके साथ यह बयान करना चाहता हूं सरदीस की कलीसिया की निस्बत से। खुदावन के ये पैगामात जो उसने इन 7 कलीसियाओं को जो एशिया कोचक में थी लिखवाए, ये पैगाम ना सिर्फ उस जमाने की कलीसियाओं के लिए बल्कि ये आज आलमगीर कलीसिया के लिए भी पैगाम है। आज हमारी कलीसियाएं अपनी इबादत, अपने मशागल, अपनी एक्टिविटीज, अपने प्रोग्राम्स की वजह से अपने आप को जिंदा तस्वर करते हैं, लेकिन याद रखें हर वो कलीसिया जो मिशन से बगावत करते हैं, जो खुदा का नाम आगे पहुंचाने, गवाही देने से इनकार करते हैं, वो कलीसियाएं कभी भी जिंदा कलीसियाएं कहलाने के लायक नहीं हैं। हम दिन में 10 मरतबा इबादत करें, हम हफ्ते में सारे दिन मसरूफ रहें, लेकिन हम दूसरों तक नहीं पहुंचते, हम गवाही नहीं देते, गोया हम मुर्दा कलीसिया हैं। और मुर्दा कलीसिया उस वक्त तक जिंदगी पा नहीं सकती जब तक वो खुदाए पाक रूह को कबूल ना करे। सो आज सुबह मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं कि आप अगर अपनी जात में महसूस करते हैं कि आप गवाही के काम को तर्क कर चुके हैं तो खुदा के पाक
रूह को आज अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दीजिए। खुदा पाक रूह के बगैर हम मुर्दा हैं और हम कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। मैं इसमें अभी थोड़ी देर के बाद इस पे और ज़्यादा बात करूँगा। इस यीशु मसीह के पास जो इस कलीसिया को ख़त लिखवा रहे हैं 7 सितारे भी हैं। ये 7 सितारे 7 कलीसियाओं के नुमाइंदे हैं। पहले बाब में मुकाशवा पहला बाब 16वीं आयत और दूसरा बाब और उसकी पहली आयत ये बयान करती हैं कि ये सितारे कलीसिया के नुमाइंदे हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा, वो फरिश्ते जिनके नाम ये ख़त लिखे गए ताकि वो सारी कलीसिया को ये पढ़कर सुनाएं। ये 7 नुमाइंदे जो कलीसियाओं की नुमाइंदगी करते हैं, गोया 7 सितारों से मुराद कलीसियाओं के ना सिर्फ नुमाइंदे हैं बल्कि सारी कलीसियाएं हैं, ये इससे मुराद हैं। और ये लक़ब खुदा का हमें सिखाता है कि हम खुदा के इख्तियार में हैं। हम जितने मर्जी दौलतमंद बन जाएं, हमारे पास जितना मर्जी इक़्तिदार आ जाए, हम जितने मर्जी आली मनसब बन जाएं इस दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हम खुदा के इख्तियार में हैं। इसीलिए मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 84 और उसकी 10वीं आयत में बावजूद सारी शान और शौकत के, अपने महलों, अपने इक़्तिदार, अपने इख्तियार और अपनी बादशाहत के बावजूद ये कहता है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को ये सिखाते हैं कि ये कलीसिया खुदावंद के इख्तियार में है और वो अपनी हैसियत को खो रहे हैं। वो यीशु के इख्तियार का इनकार करके यीशु से दूर हो रहे हैं। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं इस लक़ब से आपके सामने भी ये ख्याल रखना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हम जो मर्जी बन जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से दूर नहीं हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार के तहत हैं। खुदावंद यीशु मसीह बालातर हैसियत रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम सब पर हुकूमत करते हैं। वो बादशाहों का बादशाह है और दुनिया की कोई हुकूमत उसके इख्तियार से दूर नहीं है, बल्कि हर एक चीज उसके कंट्रोल और उसके इख्तियार में है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलीसिया को जब यूहन्ना आरिफ को कहा कि इसके नाम खत लिख, तो उसने कहा कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं वो ये फरमाता है। यीशु फरमा रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हम जो काम भी करें, यहां पर कामों के लिए लफ्ज एरे का इस्तेमाल हुआ है जो अच्छे और बुरे हर 2 तरह के कामों के लिए पाक कलाम में इस्तेमाल होता है। लेकिन हम अच्छे या बुरे होने का तायुन इसके साकोसबाक से करते हैं। यहाँ पर यह लफ्ज़ सरजनश के मानों में, यह लफ्ज़ तारीफ के मानों में नहीं, बल्कि यह मनफी कामों के ज़िमन में इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तमाम कामों से वाकिफ़ हूँ। बहुत दफ़ा हम तसव्वुर करते हैं कि हम कलीसियाओं में रहते हुए सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हमें तमीज़ करना मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं हमारे कामों को। हम अपने बुरे कामों को दूसरों से छुपा सकते हैं, एक दूसरे से मख्फी रख सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे कामों की बदौलत जानता है। मुकाशवा किताब उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जानने वाला मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह याकूब की कलीसिया, याकूब के ख़त उसके 2 बाब और उसके 17वीं आयत में अपने पाक कलाम में कहते हैं, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात में मुर्दा है। और फिर याकूब अपने ख़त उसके 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में कहता है, गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम अच्छे काम नहीं करते तो हमारा ईमान भी किसी काम का नहीं है।
اور یسوع ہمارے ان کاموں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو زندہ ہے اور مردہ ہے، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ اور زیادہ بات کروں گا جب یہ فکرہ آئے گا۔ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ زندہ اور مردہ یہ دو لفظ اس کلیسیا کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ بظاہر تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ کلیسیا ایک زندہ کلیسیا ہے۔ ممکن ہے ارد گرد کے لوگ، دوسرے شہروں کے لوگ، ایشیا کوچک کی دیگر کلیسیاؤں کے لوگ اس شہر کے بارے میں یہ تصور کرتے ہوں کہ یہ ایک زندہ کلیسیا ہے۔ مثال کے طور پر سمرنا کی کلیسیا کے لوگ بے حد غربت کا شکار تھے۔ ہم نے یہ بیان پڑھا کہ وہ بے حد غربت کا شکار تھے۔ تھواتیرا کے لوگ غربت کا شکار تھے، بے شمار مسائل ان کے سامنے تھے، اور ایزبل کے گناہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے بے شمار لوگ ان میں ایسے تھے جو کلیسیا سے انحراف کر چکے تھے۔ سمرنا کی غربت نے بہت سے مسیحیوں کو جو دکھ اٹھا رہے تھے، ان کی غربت کی وجہ سے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ سردیس کے لوگ چونکہ ان کے پاس دولت ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے وہ ایک جاندار کلیسیا ہے۔ ممکن ہے لوگ ان کی ظاہری صورت کے سے یہ تصور کرتے ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کی باطنی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سردیس کی کلیسیا جو کسی حد تک خوشحال تھی، لیکن روح کے اعتبار سے مفلوق الحال کلیسیا ہے۔ یہ کلیسیا جو روحانی طور پر مردہ ہے، بظاہر یہ آسودہ نظر آتی ہے، لیکن باطنی طور پر یہ کاہلی کا شکار ہے۔ یہ کلیسیا بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سی کلیسیاں ہمیں بظاہر بڑی شاندار نظر آتی ہیں۔ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کلیسیاں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں۔ اپنے کسی پروگرام کی وجہ سے یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ کلیسیاں ترقی کر رہی ہیں، لیکن باطن میں وہ کلیسیاں بہت دفعہ مردنی کا شکار ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن تو ہے مردہ۔ جس طرح سے سردیس کے عام لوگ خواب غفلت میں سو رہے تھے جب خورش نے ان پر حملہ کیا اور اس شہر کو فتح کر لیا، بعد ازاں جب یہ خواب غفلت میں سو رہے تھے جب ان طاقت سوم نے ان پر حملہ کیا اور اس شہر کو دوسری مرتبہ فتح کر لیا گیا، جب لوگ سو رہے تھے، یہ کلیسیا بھی روحانی طور پر جمود کا، کاہلی کا، غفلت کا شکار ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کو یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن ہیں نہیں ہیں مردہ۔ بالکل اسی طرح سے بہت سی کلیسیاں آج بھی زندہ نظر آتی ہیں لیکن مردہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اور میں تھوڑی دیر کے بعد مزید اس پہ بیان کروں گا کہ مردہ کیوں ہوتی ہیں یہ کلیسیاں، لیکن اس وقت میں اس خطرے کی بات کروں گا جو کلیسیاؤں کو اس وقت درپیش ہے۔ کلیسیاں اس وقت موت کے خطرے میں ہوتی ہیں جب وہ اپنے ماضی کی پرستش شروع کر دیتی ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کا ماضی بڑا شاندار تھا اور ہمارا ماضی چونکہ بہت شاندار تھا، ہم صرف اس کے بیتے دنوں کی یادوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ماضی کی روایات بڑی شاندار تھیں، اور ہم ان روایات کو جو ماضی میں کسی وقت کسی وجہ سے اس وقت کے حالات و واقعات کی بدولت قائم کی گئی تھیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ روایات متروک ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ،
آج جس انداز سے میں اور آپ اور دیگر کلیسیائیں عبادت کر رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس انداز سے عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ بائبل کی یہ جلدیں موجود نہیں تھیں، اس لیے بائبل کو زبانی یاد کرنے پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں آیات کو زبانی یاد کرنا یہ ایک عام بات تھی۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ ہم حوالہ جات کو زبانی یاد کریں۔ آج کے دور میں بھی یہ روایت شاندار ہے، کیونکہ ہم جب بائبل کو زبانی یاد کرتے ہیں تو گویا ہم اس کو اپنے دل میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سو جہاں روایات، شاندار روایات کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پر بہت سی روایات کو ہمیں چھوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی روایات سے چمٹے رہتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری کلیسیاؤں پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ کلیسیا اس وقت موت کے خطرے میں ہوتی ہے جب وہ متحرک اور زندگی سے بھرپور عبادت کی بجائے اپنی رسومات کو ترجیح دیتی ہے، اور ٹریڈیشنز اور روایات یہ ہماری عبادتوں کا ایک لازمی جزو بن جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے اس وقت بھی ہماری کلیسیوں پر موت کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ کلیسیوں پر موت کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام اور مسیح سے محبت کی بجائے اپنے نظام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خدا کا کلام اور مسیح کی محبت دوسرا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ کلیسیاں اس وقت موت کے خطرے میں ہوتی ہیں جب ہم روحانیت کی بجائے ہم مادیت کو، مادی چیزوں کو، مٹیریل کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں۔ ہم اپنی کلیسیاؤں میں، عبادتوں میں روحانیت کی بجائے مادیت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت ہماری کلیسیاں موت کے خطرے میں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب پاسبان، کلیسیا کے ایلڈرز اور رہنما اور عام کلیسیا کے عام شرکاء جب خدا کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے جس سے کوئی شخص ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم کسی کی بیجا یا درست مخالفت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کو خوش کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے پیغامات، ہماری باتیں، ان کا زیادہ کانٹینٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم خدا کی خوشی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کی تو کوئی شخص ناراض ہو جائے گا، میرے خلاف کہے گا بات۔ میری دانست میں جب ایسا ہو اس وقت کلیسیاں موت کے خطرے میں ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیحی زندگی کو محض ظاہری رویوں کا نام نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی پر چلیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان اس کے 7ویں باب اور 21ویں سے 23ویں آیت میں کہا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اس لیے آج صبح میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں، اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں موجود ہیں تو گویا ہم موت کے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ ہمیں سنجیدگی سے اپنی حالت پر غور کرنا ہے تاکہ ہم زندگی کی طرف بڑھ سکیں، اس زندگی کی جانب
جو خداوند یسوع مسیح دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ میں آج صبح اس وارننگ کو، خبرداری کو، اس الارمنگ سچویشن کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب کلیسیاؤں کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہری حالت کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ظاہری حالت، یہ ظاہری حالت یہ ہماری ترقی اور زندگی کی علامت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسا نہیں کہتے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندرونی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ ہم خداوند کی گواہی دینے والے بنے، یسوع کے نام کو لے کر دوسروں تک پہنچنے والے بنے۔ یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ بہت سی کلیسیاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ اپنی والز میں، اپنی چار دیواری میں اپنی حالت کو زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق نہیں ہے۔ سردیس کے لوگ اپنی ظاہری خوشحالی کی بنا پر، اپنی عبادتوں کی وجہ سے خوشحال نظر آتے ہیں۔ یہاں پر یہودی بھی آباد تھے، یہاں پر یہ شہر رومی حکومت کے تحت بھی رہا، لیکن نہ رومی، ہمیں اس خط میں پتہ چلتا ہے کہ نہ رومیوں نے کبھی ان کی مخالفت کی، نہ یہودیوں نے کبھی ان کی مخالفت کی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ ان کی مخالفت مول لینے کے لیے تیار نہ تھے، یہ گواہی کا کام نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ، بہت سے پاسبان اور بہت سی کلیسیائیں محض اس لیے انجیل کی بشارت کا کام روکے ہوئے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنے لیے خطرہ مول لیں گے، وہ اپنی مخالفت کے ڈر سے اس کام سے منکر ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، اپنی حدوں سے، اپنی اس چار دیواری سے، اپنے اس کمفرٹیبل زون سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور جہاں جہاں انجیل کی منادی کے دروازے کھلے ہیں وہاں ہمیں پہنچنا ہے، اپنے مال و دولت کے وسیلے سے، اپنے ٹائم کے وسیلے سے، اپنے سکلز کے وسیلے سے ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے تاکہ ہم ان کو انجیل کا پیغام سنا سکیں اور بہت سے لوگوں کو یسوع کے لیے جیت سکیں، کیونکہ یہی ہمارا بنیادی فرض بھی ہے۔ اور جب کلیسیاں ایسے نہیں کرتی، اگرچہ وہ زندہ کہلائیں تو بھی وہ مسیح یسوع کے نزدیک مردہ کلیسیائیں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم بطور سینٹ پال چرچ اور اس کے شرکا ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم بطور سینٹ پال پریسبیٹرین چرچ مشن یا رسالتی خدمت کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی حدوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اگر ہمیں موقع ملے تو ہم کسی کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی ٹیسٹمنی یا وہ کام جو خدا نے ہماری زندگی میں یسوع نے کیے دوسروں کو بتانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو آج خداوند یسوع مسیح سے وعدہ کیجئے کہ ہم زندہ کلیسیا بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ماضی پر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیا آپ آج بطور سینٹ پال پریسبیٹرین چرچ اور اس کے شرکا ہونے کی حیثیت سے روایات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، رسومات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یا ہم خدا کی زندگی سے بھرپور پرستش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم گواہی کے لیے تیار ہیں؟ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔